میں آگے جا کے یہ بتاؤں گا کہ مہنگائی کیسے ہوئی اور کون ذمہ دار ہے. صرف یہ نہیں, میں یہ بھی بتاؤں گا اس سے مستفید کون ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے آپ ان سے پوچھیں نا جی, وہ تو کہتے ہیں کہ میرا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. پہلے یہ تو مانے نا کہ انہوں نے یہ چیئر پرسن تھے اور انہوں نے یہ میٹنگز کی اور ان کے پاس ایک داماد کا فقدان تھا اور یہ سمجھ نہیں سکے کیونکہ وہاں پر انہوں نے تو بات ہی نہیں کی. کیوں یہ میٹنگز کرے تھے لوگوں کو بیوقوف نہیں. ایک منٹ کے لیے, یہ اگر ان کے پاس اختیار کوئی نہیں تھا اور ان چیزوں کا, تو یہ میٹنگز یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہے تھے. چلیں, یہ بات میں احسن اقبال صاحب کو کوشش کروں آ جائے, لیکن اب میں آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھنے لگا ہوں جس کے بعد میں سیاسی سائڈ پہ آؤں گا. فائنانس, جب جو فائنانس منسٹر تھے مفتاح اسماعیل, ان کے خلاف اپنی پارٹی خصوصاً اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیکلز لکھوائے, کہا کہ ناکام ہے. ڈار صاحب آئے تو مفتاح اسماعیل کہتے ہیں یہ ڈارنامکس, اور آپ کو پتا ہے ڈار صاحب بھی ناکام ہے. سنا فائنانس منسٹر آپ کے پاس ہے, جو پلاننگ کا وزیر ہے وہ ناکارہ ہے, اور کوئی وزیر آپ کے پاس ہے نہیں. پھر ٹیم کے نعرے کس چیز کے لگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ٹیم تو ہے ہی نہیں مسلم لیگ نون کے پاس. آپ کی اپنی پارٹی کے تمام تر دلائل کے مطابق جو ایکسپرٹ وزیر ہیں وہ اکثر میں ایکسپرٹ نہیں ہے, نکمے نیلے ہیں. آپ مفتاح صاحب کی بات میرے ساتھ منسوب نہ کریں, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت چیئرمین انچارج تھے, میں تو ان کی کارکردگی پہ تنقید کر رہا ہوں. اور دوسری میں نے تنقید کی ہے ہماری انفارمیشن سائٹ کے اوپر, ہماری پارٹی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائی اپنا بیانیہ. کمیونیکیشن کی طرف ایک منٹ, اس کو رکھیے گا. ایک منٹ, اگر احسن اقبال صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے, جو کہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کس وجہ سے ہوئی ہے, یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے, نہ یہ ختم ہونی ہے. اس چیز کا پاکستان کی عوام حال مانگ رہی ہے, اور اگر ہمارے پاس کریڈیبل, بلیویبل, ایک امپلیمنٹیبل پلان نہیں ہوگا تو آپ کو پھر ووٹ مانگنے کے لیے جو ہے لوگ تو 70%, 80% لوگ تو نمبر 1 ایشو یہ ہے. سر آپ بیچیں گے تو وہ دانیال صاحب جو آپ بیچ سکیں گے, کیا بیچیں گے آپ؟ 172 کے پر ملا ڈالر اگر آپ 330 پہ لے کے جائیں گے تو آپ کیا بیچ سکتے ہیں وہاں پر؟ اگر جیسے آپ نے کہا مہنگائی اگر گوز تھرو دا روف, تو آپ بیچتے تو وہی ہے جو سیلیبل ہوتا ہے. تو ان میٹنگز میں اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے تھا نا کہ ڈالر اوپر کیوں گیا ہے اور اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے, جب احسن اقبال صاحب نے یہ عہدہ سنبھالا اور یہ نیشنل پرائز کنٹرول کے انچارج بنے, اگر ان کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ مہنگائی کی ہے تو وہ ڈاکیومنٹ کدھر ہے, وہ انکوائری کدھر ہے, وہ کیا سبب ہے اسپیسیفکلی ہمیں بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیسے مہنگائی کی, وہ کہاں اسٹوری. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ ٹوٹل فیلئر ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی اصل میں پی ٹی آئی نے نہیں کی, نون لیگ نے کی ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے وہ تو میں آگے جا کے بتاؤں گا, لیکن فی الحال جو ان کے پاس عقل ہے وہ تو ہم دیکھ لیں نا. تو آپ بعد میں جا کے بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے مہنگائی کی. ویسے لگ رہا آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں آپ کی دھمکی لگ رہی ہے کہ اگر آپ نے میرا مسئلہ حل نہ کیا تو آگے جا کے پھر میں سارا کچھ آپ کے متھے لگا دوں گا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں کہوں گا کہ میں آگے جا کے یہ بتاؤں گا کہ مہنگائی کیسے ہوئی اور کون ذمہ دار ہے. صرف یہ نہیں, میں یہ بھی بتاؤں گا اس سے مستفید کون ہوا ہے. اچھا, اس کے بینیفیشریز بھی ہیں؟ جی بالکل ہے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور اگر کی جا رہی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی اس کا بینیفیشری ہے تو پھر کی جاتی ہے. انٹرسٹنگ. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا دانیال عزیز ہمارے بھائی ہیں, ایک صوبائی حلقے کے ایک ٹکٹ کے اوپر ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا غصہ کہہ لیں, وہ پوری پارٹی کے اوپر پریویل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی وجہ تھی, احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی, مریم اورنگزیب کی وجہ سے میڈیا پر مشکل آ رہی تھی, 16 ماہ دانیال عزیز کیا کرتے رہے؟ جی اس میں پچھلے 16 مہینوں کو تو چھوڑیں, پچھلے 5 سال سے میں تو دیوار میں اپنا سر مار مار کے پیٹ کے اپنی جماعت کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان کی جو تباہی مچا دی ہے, جو اس نے مہنگائی کر دی ہے, اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ میڈیا اسٹریٹجی بنا کے لوگوں کو تک اس کی پذیرائی کرنی چاہیے. اگر ہم نے نہ کی تو یہ معاملہ جو ہے بگڑتا چلا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہوا کہ عمران خان صاحب زیرو سے ہیرو بن گئے ایک ہفتے میں, صرف ایک ہفتے میں, کیونکہ ہماری میڈیا اسٹریٹجی کوئی نہیں تھی, ہم مکمل طور پر فیل ہو گئے تھے اس 3 سال میں. یہ تو روز ایک ایسا بلنڈر کرتے تھے پی ٹی آئی والے کہ ٹرے اور پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے رہے تھے کہ یہ لیں, ہمیں مارے سر میں جوتے. اور فائنلی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا پاکستان بچانا پڑا, دیوالیہ نکل گیا پاکستان کا. یہ کہانی ہم نے کہاں بتائی ہے کہ عمران خان نے کیسے دیوالیہ نکالا؟ اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان بچایا, صرف عمران خان کے کیس میں بچایا یا آگے بھی بچانا چاہیے ان کو؟ میرا خیال میں وہ تو دن رات گوشہ ہے اس معاملے میں, لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میڈیا فیلئر تھا,
اور اس 16 مہینے کے دوران بھی میں جب ہسپتال میں تھا، جو لوگ مجھے ملنے آتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے، کوئی سینئر تھا کوئی جونیئر تھا، میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں تو رو رو کے ان کو کہا ہے کہ معیشت کا کچھ کر لیں، معیشت کا کچھ کر لیں، مہنگائی کا کو بیانیہ بنا لیں، ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں ٹھیک ہے، یہ ہمارے پہ الزام لگ رہا ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں خدا کے لیے. میں اب کیسے اور میں کیا کہتا ہے ان کو، یہ سب کو وہ گواہ موجود ہیں، وہ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ایک بات بتائیں ویسے دانیال صاحب، شوکاز مل گیا آپ کو؟ سیاسی بات پوچھنا. نہیں ابھی تک نہیں ملا مجھے. ایسا میں لاہور میں ہوں، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کہاں بھیجا انہوں نے. یہ پھر پاکستان پوسٹ سے آیا ہوگا. چلیں جہاں بھی ہوگا جب ملے گا تو میں بتا دوں گا. کیا وجہ ہوئی؟ میں ویسے یعنی فار یور انفارمیشن آلسو آئی ایم شیور یو نو، جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے آپ کی پارٹی کے، حنیف عباسی نے کہا ٹافیاں بیچنے والے کو وزیر بنا دیا، عابد شریف نے کہا اس نے ہماری سیاست ختم کر دی، ہم تو باہر جانے کے قابل نہیں تھے، کوئی شو کاز نہیں ہوا. ڈار صاحب نے سب کچھ کیا مفتاح کے خلاف، کچھ نہیں ہوا. ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے، مفتاح اسماعیل نے کیا. کیبنٹ میٹنگ میں کہا وزیر اعظم نے کہ شو کاز کریں، کسی نے شو کاز نہیں کیا. شاید خاقان عباسی نے کہا اللہ لوگوں نے شکر کیا کہ یہ حکومت نے جان چھوڑی ہے، پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، کوئی شو کاز نہیں ہوا. یہ دانیال عزیز کو شو کاز کیوں کیا گیا؟ وہ جی یہ جو بھی نواز شریف صاحب کا لوئلسٹ ہے نا، ان ساروں کو شو کاز ملا ہے. جوید لطیف کو شو کاز ملا ہے، چودھری تنویر کو شو کاز ملا ہے، مجھے شو کاز ملا ہے. یہ ایک خاص جمکٹ ہے ہماری جماعت میں جو کہ لک بزی ڈو نتھنگ ہے، اور جماعت کی سیاسی ساکھ کو جو ہے اتنی بڑی ٹھیس پہنچ گئی ہے، اور بجائے کہ اس چیز کا جواب دیں وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ میرے جیسوں کا منہ بند کروائیں. اور یہ مہنگائی تو کہیں چلے نہیں جانی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ آپ یہی ڈیفلیکشن دیکھ لیں، اور جی یہ ناروال کا ایشو ہے، اور جی یہ ٹکٹ کا ایشو ہے، اور جی دانیال صاحب کو پارٹی کے اندر بات کرنی چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مہنگائی پہ نہیں بات کرنی. آپ ان سے پوچھیں نا، یہ جو آپ دیکھیں نا، لیٹس بی آنےسٹ. جو پچھلے میں نے بیان ابھی بھی آپ نے جو مختلف شارٹس چلا رہے ہیں لوگ، وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا. کیوں نہیں پوچھ رہا؟ آپ لوگوں کے پاس ہے ساری ڈاکیومنٹیشن، سب کچھ ہے، تو وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنا کہ جی میرا قصور کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ الٹا کہہ دیں گے جی دانیال صاحب PPP کا بیانیہ دے رہے ہیں. اور بھائی مہنگائی کا جواب دیں. ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں دانیال عزیز صاحب PMLN کے رہنما موجود تھے، اور آج کھل کر اپنی پارٹی پر برس پڑے کہ کیسے مہنگائی کی گئی. جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ مہنگائی کی نہیں جاتی، مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اس مہنگائی کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے. ناظرین اکرام، دانیال عزیز صاحب نے ایک تھریٹ سمجھے کیا کہ اگر ان کے جو معاملات ہیں پارٹی کے اندر جو چل رہے ہیں آج کل، ٹکٹ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملات کر لیں، اگر وہ حل نہیں ہوتے تو وہ تمام بینیفیشریز کے نام بھی بتائیں گے. انڈائریکٹ انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا. ناظرین اکرام، 16 ماہ کے اندر جب PDM کی حکومت تھی، اس وقت جب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب پھر آئے، تو یہ اس دورانیے کا تذکرہ کر رہے ہیں دانیال عزیز صاحب کے کیسے ملک کے اندر مہنگائی کے ایک طوفان آ گیا تھا. اور آج وہ اپنی قیادت پر بھی برسے. آپ نے دیکھا کہ ایک خاص طور پر احسن اقبال، اور یہ ایک لڑائی کی کشش جو صورتحال پیدا ہوگی ہے احسن اقبال اور دانیال عزیز صاحب کے درمیان، اور یہ بات چھوٹی نہیں رہی بلکہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے. اور اگر میرے خیال سے یہ ٹکٹ کے معاملات یا جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ دور نہ کیے گئے نون لیگ کی جانب سے، ابھی تو ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے، تو اگر یہ ان کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو میرے خیال سے بہت جلد بم پھٹے گا. اور آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کتنا پھٹے آج اور کیا کچھ کہا دانیال عزیز صاحب نے. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.